جو بیت لفظ ہے اس کا تعلق ہم نے جوڑا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بیت سے پہلے الف لام بھی نہیں لگا ہوا، اور جو تا ہے اس کے اوپر سنگل پیش لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیت مضاف ہے یعنی کہ پوزیسڈ ہے، اور جو اللہ ہے وہ کیا ہے؟ پوزیسر ہے۔ کیوں کہ اس کے آخر میں ہمیں کسرہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کسرہ کون سی ہے؟ سنگل کسرہ۔ السلام علیکم، انگریبک چینل پر خوش آمدید۔ ہمارا آج لیسن نمبر 10 ہے عربی اسپوکن کورس کا۔ ہمارے 9 لیکچرز ہو چکے ہیں، اور جو آخری لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسی کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کے قوانین تو وہی ہیں، ہم بس اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے ایگزامپلز میں، کہ اگر ہمارے سامنے ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ لکھا گیا ہے، تو اس میں آپ پہچانیں گے کس طرح کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے۔ اور اس سبق کی بالکل فری پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر اس لیسن کی بالکل فری پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہلکا سا بتا دوں کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ وہی جو پہلے سبق کی سلائیڈ تھی، میں نے اس کو ایز اٹ از رکھ دی ہے کہ جسٹ ایک ریویژن ہو جائے، پھر ہم آگے موو کر جائیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ مضاف الیہ کو بولتے ہیں پوزیسر، اور مضاف کو بولتے ہیں پوزیسڈ۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق بتایا جا رہا ہو، اور مضاف الیہ یعنی کہ پوزیسر کیا ہوتا ہے؟ پوزیسر وہ ہوتا ہے جس سے اس چیز کا تعلق بتایا جا رہا ہو۔ possessor the one who owns the thing and possessed the thing being owned۔ possessor کیا ہوتا ہے؟ جو اس چیز کا مالک ہو یا جس سے تعلق بتایا جا رہا ہو، اور جو possessed ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا تعلق بتایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیت عباس، ہمارے پاس ایک فریز ہے، سینٹنس ہے، اس میں 2 لفظ ہیں، بیت ہے اور عباس ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ لکھیں تو کس طرح لکھیں گے؟ بیتن لکھیں گے اور عباس لکھیں گے۔ جب یہ دونوں ملے تو کیا ہوگے؟ بیت عباس۔ اب اس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مضاف ہے بیت، ٹھیک ہے، اور جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہے؟ عباس، کیونکہ اس میں ہم گھر کا تعلق جوڑ رہے ہیں عباس کے ساتھ۔ تو جس چیز کا تعلق جوڑ رہے ہیں وہ گھر ہے، بیت ہے، تو اس لیے بیت کیا ہے؟ مضاف ہے، اور جس آدمی سے یا جس شخص سے اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ عباس۔ تو عباس یہاں پر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ یہ ایک سمپل سے اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی ڈیفینیشن۔ اب ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ کتاب محمد، یہ ایک اور اگزامپل ہے، ایک اور مثال ہے مضاف و مضاف الیہ کی۔ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ محمد کی کتاب۔ ہم محمد کی کتاب کو انگلش میں 2 طرح سے لکھ سکتے ہیں، دا بک آف محمد اور محمد's بک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو اس کو میں نے الٹا کوما لگایا ہوا ہے اس کو اپوسٹرافی بولتے ہیں، جو کہ ملکیت کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سینٹنس کو شارٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد's بک، محمد کی کتاب، دا بک آف محمد، محمد کی کتاب، دونوں کا مطلب سیم ہے، بس لکھنے کا جو میتھڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے رول کی طرف، ٹھیک ہے۔ there are 2 rules of possessed and 1 of possessor، ٹھیک ہے۔ possessed یعنی کہ مضاف کے 2 رول ہیں، اور جو possessor یعنی کہ مضاف الیہ ہے اس کا ایک ہی رول ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے possessed کے رول، پھر دیکھیں گے possessor کے رول۔ possessed کے رول کیا ہیں؟ possessed must not have الف لام، مضاف کے ساتھ کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، مضاف کے ساتھ کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا۔ مثال میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کتاب محمد، اس میں کتاب کا تعلق جوڑا جا رہا ہے محمد کے ساتھ، تو کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے، اور محمد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف کے ساتھ الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا، تو آپ یہاں پر دیکھ لیں، ہم نے یہاں پر کتابو لکھا ہوا ہے، الکتابو ہم نے نہیں لکھا ہوا، تو یہ بات کنفرم ہے، نشانی ہے کہ مضاف کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا۔ سیکنڈ رول کیا ہے؟ possessed must not have تنوین، مضاف کے آخر میں تنوین کبھی نہیں آئے گی۔ possessed must not have تنوین، مضاف کے آخر میں تنوین بھی کبھی نہیں آئے گی۔ فار ایگزامپل ہم نے جو یہ لکھا ہوا کتابو، اس میں ہم نے با کے اوپر پیش لکھا ہوا ہے، سنگل پیش ہے، ہم نے کتابن نہیں لکھا ہوا، تو یہ بھی ایک مضاف کی 2 نشانی آپ نے بس ذہن میں رکھنی، یہی 2 رول ہیں، اور یہی اس کی 2 نشانی ہیں کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہوگی مضاف کی یعنی کہ possessed کی۔
اب آتے ہیں پوزیسر کی طرف. تو پوزیسر ول آلویز ہیو کسرہ ان دی اینڈ. ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مطلب پوزیسر ول آلویز ہیو کسرہ ان دی اینڈ, اس کا مطلب کیا ہے, مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور رہے گا. اگر اس سے پہلے الف لام ہوئی تو جو کسرہ ہے وہ سنگل ہوگا, اگر الف لام نہ ہوئی تو جو کسرہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مجرور مطلب اس کے جو آخری حرف ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوگی, وہ سنگل ہوگی یا ڈبل ہوگی, یہ ڈیپینڈ کرے گا الف لام لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. اگر الف لام لگا ہوا ہے تو جو زیر ہے وہ سنگل ہوگی, اگر الف لام نہیں لگا ہوا تو جو زیر ہے وہ ڈبل ہوگی, یعنی کہ زیر کی تنوین ہوگی. یہ ہے اس کے دو رول مضاف کے, اور ایک رول ہے مضاف الیہ کا. اب آتے ہیں جی, ہم اس کی جو ایگزامپلز ہیں, ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں پچھلے لیکچر میں پڑھ لی ہے. اب ہم اس کی کر رہے ہیں ایگزامپلز کے. ہمارے پاس ایک سینٹنس لکھا آتا ہے تو ہم اس میں سے کس طرح پہچانیں گے کہ اس میں سے مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے. اب آپ نے جو ہم نے اوپر نشانیاں پڑھی ہیں, جو رولز پڑھے ہیں, قوانین پڑھے ہیں, آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے, تو آپ یہاں پر اس کو ایزیلی پہچان جائیں گے. اب شروع کرتے ہیں یہاں سے. پہلی مثال ہے الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ از دا ہاؤس آف اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ. اب جو گرامیٹیکل انالیسس کریں تو اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بیت لفظ ہے اس کا تعلق ہم نے جوڑا ہے لفظ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور بیت سے پہلے الف لام بھی نہیں لگا ہوا, اور جو تا ہے اس کے اوپر سنگل پیش لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, بیت مضاف ہے یعنی کہ پوزیسڈ ہے, اور جو اللہ ہے وہ کیا ہے, پوزیسر ہے. کیوں کہ اس کے آخر میں ہمیں کسرہ نظر آ رہی ہے, اور وہ کسرہ کون سی ہے, سنگل کسرہ. الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر, بیت اور اللہ. ٹھیک ہے, بیت اللہ اللہ کا گھر, کعبہ اللہ کا گھر ہے. تو اس میں بیت کیا ہے, مضاف ہے, اور اللہ کیا ہے, مضاف الیہ ہے. اب آتے ہیں آگے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. ٹیچر کیم آؤٹ آف دا روم آف پرنسپل. استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال میں کیا ہے, خرج المدرس من غرفۃ المدیر. اب یہاں پر آ جائیں آخر میں غرفہ اور مدیر. ٹھیک ہے, اب غرفۃ المدیر لکھا ہوا ہے, اور غرفہ پر اگر آپ غور کریں, غرفہ بولتے ہیں کمرے کو, اور مدیر مطلب پرنسپل کو. تو غرفۃ المدیر پرنسپل کا کمرہ. اب غور کریں کہ جس چیز کا تعلق بنایا جا رہا ہے وہ ہے غرفہ, اور جس سے تعلق بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, مدیر یعنی کہ پرنسپل ہے. تو غرفہ کی نشانی کیا ہے, کہ جو مضاف ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس پر الف لام نہیں لگا ہوا, اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے, اس کے اوپر کسرہ ہے. ٹھیک ہے, تو کسرہ ہے, سنگل کسرہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مضاف ہے, اور جو آخر میں مدیر ہے اس کے نیچے بھی سنگل کسرہ ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. اب اگلی مثال کیا ہے, هذا بیت حامد وذلك بیت خالد. هذا بیت حامد وذلك بیت خالد. This is Hamid's house and that is Khalid's house. یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بیت حامدن ہے ایک, اور ایک ہے بیت خالدن. اب دونوں میں بیت مضاف ہے, اور حامد اور خالد جو ہیں وہ مضاف الیہ ہیں, کیونکہ گھر ہے اس کا تعلق بتایا ہے حامد کے ساتھ اور خالد کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور بیت کے پہلے الف لام بھی داخل نہیں ہے, اور تا اس کا سنگل پیش کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں آگے. مثال ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر. اب یہاں پر میں نے وابن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ وابن بھی پڑھ سکتے ہیں اور وابن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مختصر کرنے کے لیے اس کو ہم اکثر بولتے ہیں وابن, لیکن اس کو ہم وابن بھی بول سکتے ہیں. ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ابن اور عمار اور ابن اور یاسر یہ ہیں مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے, تو ابن کیا ہوا, ابن عمار مطلب کیا بنتا ہے, عمار کا بیٹا. تو تعلق کس کا بتایا جا رہا ہے, ابن کا عمار کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہوا, ابن کیا ہے, مضاف ہے, اور عمار کیا ہے, مضاف الیہ ہے. اسی طرح یہاں پر ابن کیا ہے, مضاف ہے, اور یاسر کیا ہے, مضاف الیہ ہے. اب نشانے دیکھیں, اس کی الف لام بھی داخل نہیں ہے, اور نون کے اوپر سنگل پیش ہے یعنی کہ تنوین نہیں ہے. اور عمارن اس میں را کے نیچے ڈبل کسرہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے الف لام داخل نہیں ہے.
اسی طرح یہاں پر وہی کیس ہے. تو اب یہاں سے آپ کو مثالیں اس کی کلیئر ہو رہی ہوں گی. اب مزید دیکھتے ہیں اس کو. بیت المدرسی بعید و بیت التاجری قریب. ٹیچرز ہوم از فار اینڈ بزنس مینز ہوم از نیئر. استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر نزدیک ہے. تو یہاں سے اگین وہی بات, بیت المدرسی اور وبیت التاجری, وہی بات جو اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں. بیت اس میں کیا ہے, مضاف ہے, اور مدرس و تاجر کیا ہے, مضاف الیہ ہیں. ھذا مفتاح السیارۃ این مفتاح البیت. ھذا مفتاح السیارۃ این مفتاح البیت. دس از کارز کی. ویئر از دا کی آف ہاؤس. یہ گاڑی کی چابی ہے, گھر کی چابی کہاں ہے. تو مفتاح السیارۃ اور مفتاح البیت, اس میں مفتاح جو دونوں جگہ استعمال ہوا ہے, مفتاح کیا ہے, مضاف ہے, اور سیارہ اور بیت کیا ہے, مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پر مفتاح جو ہے وہ الف لام کے بغیر استعمال ہوا اور اس کے اوپر سنگل پیش ہے. اسی طرح یہاں پر السیارتی جو ہے, اس میں تا کے نیچے سنگل کسر ہے, اور یہاں پر بھی البیتی تا کے نیچے سنگل کسر ہے, اور دونوں کے پیچھے الف لام داخل ہے. تو یہ بیت اس میں کیا ہے, مضاف الیہ ہے, اور یہاں پر السیارتی مضاف الیہ ہے, اور مفتاح دونوں میں ہی مضاف ہے. اب آگے وہی بات. وابن من ہوا. وابن من ہوا ہوا ابن خالد. اینڈ whose son is he. He is Khalid's son. وہ کس کا بیٹا ہے, وہ خالد کا بیٹا ہے. سیم وہی بات. وابن من ہوا. ٹھیک ہے. ہوا ابن خالد. اب اس میں بھی ابن جو ہے مضاف. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد. اب یہاں پر اگین وہی بات جو ابنوں کے کیس میں تھی, یعنی کہ و ابنوں کے کیس میں تھی, آپ اس کو و اسم بھی پڑھ سکتے ہیں اور واسم بھی بول سکتے ہیں. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد. اب اس میں اسم جو لفظ ہے, اسم دونوں میں وہ ہے مضاف, اور مدرس اور مہندس مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے. نیم آف ٹیچر از سعید اینڈ نیم آف انجینئر از خالد. استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. عم الطالب غنی. عم الطالب غنی. اسٹوڈنٹس انکل از رچ. طالب علم کا چچا امیر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر عم الطالب, طالب علم کا چچا, تو عم یہاں پر کیا ہے, مضاف ہے, اور طالب کیا ہے, مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عم بغیر الف لام کے ہے اور اس کے اوپر سنگل پیش ہے, اور جو طالب ہے وہ الف لام داخل ہے اور با کے نیچے سنگل کسرہ ہے. تو مضاف الیہ کی نشانی کیا ہے کہ اس کے نیچے سنگل کسرہ ہوگی یا ڈبل کسرہ ہوگی. اب یہاں ہماری اگزامپلز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب آ رہے ہیں ہم آپ کی پریکٹس کی طرف کہ آپ نے ان کی پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے. کریکٹ دا فالوئنگ. صحح الترکیبات التالیہ. ٹھیک ہے. آپ نے جو اگزامپلز لکھی نیچے, جو جملے لکھے ہیں, آپ نے ان کے اعراب ٹھیک کرنے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے. القلم الطالبی. ٹھیک ہے. میں پہلی اگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. القلم الطالبی, ہم نے کیا کہا تھا کہ مضاف الیہ, مضاف جو ہے, مضاف کے اوپر الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا. مضاف کے اوپر الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں تو القلم الطالبی مطلب طالب علم کا قلم لفظ بنتا ہے, جملہ بنتا ہے, لیکن گرامیٹیکلی یہ جملہ غلط ہے, کیونکہ قلم جو ہے وہ مضاف ہے, اور مضاف کے اوپر الف لام کبھی بھی نہیں آتا. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے طالبی, با کے نیچے سنگل کسرہ ہے, یہ ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں کیا چینجنگ کرنی ہے, ہم نے اس کا الف لام ختم کرنا ہے اور آگے لکھنا ہے قلم الطالبی. قلم الطالبی, طالب علم کا پین. تو جا کے یہ جملہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگا. اب اسی طرح آپ نے نچلا جو جملہ ہے بنت حامد اسم الولد الرسول اللہ, آپ نے ان تینوں جملوں کو ٹھیک کرنا ہے مضاف اور مضاف الیہ کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو جوابات ہوں گے وہ آپ ہمیں ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے. واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اب چلتے ہیں آگے. ایک اور آپ کی پریکٹس ہے. آنسر دا فالوئنگ کوسچنز. اجب الاسئلۃ الآتیہ. کتاب من ھذا. آپ کے سامنے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے عربی میں کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں. ہوز بک از دس. یہ کس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک اور تصویر دیکھی نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں, پین اردو میں کہتے ہیں. اب آپ نے اس کا عربی ترجمہ لکھنا ہے سیم اسی پیٹرن پر, صرف کتاب کی جگہ وہ چیز آئے گی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس کو مزید نہیں بول رہا تاکہ آپ بھی اس کی پریکٹس کریں اور آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بولنا ہے.
whose pen is this یہ کس کا قلم ہے. اسی طرح آگے ہیں whose shirt is this یہ کس کی شرٹ ہے. اور پھر آگے ہیں whose house is this یہ کس کا گھر ہے. آپ ان کے بنائیے آنسرز اور جب بن جائیں تو ہمیں ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے. اب جو ہمارا اگلا لیسن ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ یوز آف ہذہ. ہم اس کو سوال میں کس طرح استعمال کریں گے، جملے میں کس طرح استعمال کریں گے، وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ اگلا لیسن. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیجئے. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.